السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سب ساتھیوں کو شروع کرتے ہیں اپنا تعوذ اور تسمیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله من اعوذ من باللہ من الشیطان الشيطان الشیطان الرجیم۔ الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ بسم اللہ الله الرحمن 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 الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، ایسا ہے کہ کل ہم نے جو سورہ مریم کی آیات پڑھی تھیں وہ جنت کے بارے میں تھیں۔ ایک تو اس کے اندر تھوڑی سی تشریح کے اندر کرنا ہے بکرتم و عشیہ کا، اور اس کو بلکہ دیکھ لیتے ہیں کہ اوپر آیا ہوا ہے 60۔ سوری جی، جی میں ذرا دیکھیے، ابھی ہٹا دیتا ہوں جی۔ کوئی بات نہیں 66 جی۔ پہ 62 62 پہ 66 ہے، ہاں جی، نہیں 62 آئے تھے جی۔ جی۔ تو اس میں تصحیح یہ کرنی تھی کہ چونکہ جنت کا ذکر ہے یہاں کہ وہ اس کے اندر کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے مگر سلامتی ہی سلامتی، السلام علیکم، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ان جنتوں میں رزق ہوگا۔ بکرتم و عشیہ کا ترجمہ بتانا ہے میں نے۔ کل پڑھا تھا کہ صبح اور شام، یہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ہم جیسے استعمال کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ دن اور رات میرے پاس ہی ہیں جی، صبح و شام آپ میرے پاس ہی مطلب آتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارا دن سارا سارا زمانیہ۔ دن، بالکل جی، بالکل ٹھیک ہے۔ وہی ایکسپریشن ہر زبان کے اندر پایا جاتا ہے، ڈے اینڈ نائٹ انگلش کے اندر آتا ہے جی۔ تو اس کا ترجمہ دوسرا ہمیشہ بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جنت کے اندر ممکن ہے کہ صبح اور شام کے درمیان میں وہ لنچ بھی کرنا چاہیں تو پھر کیا کریں گے؟ جتنا آگا کیا جی؟ جب ناغا یہ نہیں ہوگا، وہاں نہیں ہوگا۔ وہاں ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کیوں جی؟ جی اور ان کے لیے ہوگا وہاں جو بھی ان کے نفس چاہیں، جو تمہارے نفس چاہیں گے، ایسا ہی ہے جی، تمہارے لیے ہوگا جو تمہارے نفس چاہیں گے۔ تو وہاں کوئی مطلب یہ نہیں ہے، دن اور رات کا تصور وہاں نہیں ہے، وہ ہمارے سمجھانے کے لیے۔ تو اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بکرۃ و عشیہ کریں گے صبح اور شام، لیکن اس کے پیچھے جو ہوگا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، یا ہر وقت، یا ہر وقت جی، ان کے ہر لیے وقت ان جنتوں میں رزق ہوگا ہر ہر وقت۔ وقت۔ یہ ترجمہ مطلب بکرتم و عشیہ، اس کو دیکھنا تھا ہم نے۔ اچھا جی، آگے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ یہ جو الجنہ ہے تو جنت کی قسم بن جاتی ہے، تو ساری جنتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، یہاں الف لام کے علاوہ اس میں جنس آ جاتا ہے۔ تو یہ جنتیں ہیں جن کا ہم وارث بنائیں گے من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من ان کو، کانا تقیا، جو پرہیزگار تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یہاں تک کل کیا تھا جی۔ جی سر۔ آگے جو ایک آیت آ رہی ہے وہ ہے آیت یا جملہ معترضہ۔ تو داؤد بھائی ہمیں بتائیں گے کہ جملہ معترضہ کیا ہم نے بتایا تھا۔ جو ایک چیز بیان کی جا رہی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے جو آ جائے چیز۔ بالکل جی ٹھیک ہے، تو ممکن ہے دو آیات جملہ معترضہ ہوں جی۔ جی یہ آیت تو خاص طور پر جملہ معترضہ آئی۔ اب اس کا سیاق و سباق دیکھیں
کہ اوپر جنت کا ذکر آ رہا ہے اور نیچے پھر باقی چیزیں آ جائیں گی سورہ مریم کی۔ یہ آیت وہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق رہتے تھے اور صحابہ بھی مشتاق رہتے تھے کہ بھئی وحی جو ہے نا وہ جلدی جلدی آئے۔ ایک تو اللہ کا کلام، اس کے ساتھ محبت۔ تو اب میں حدیث مبارکہ کا مفہوم بتانے لگا ہوں۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آپ ہمارے پاس جلدی جلدی آیا کریں جی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جی، ہر کام اللہ کے کے حکم حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ جب چاہے تو اس وقت وہی بھیجے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تو ختم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید سکھانا ہے۔ وہ جتنی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اتنی ضرورت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات جو ہے وہ نازل کرتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا جتنی جتنی ضرورت اور اس وقت آیات نازل کرنا، اس کے لیے نزلہ تنزلہ، اس کے اندر جوش آ جاتا ہے جو تاکید کے لیے۔ تو نتنزلو، نتنزلو جی۔ اب یہاں کون ہے؟ نون، نون ہے فرشتے۔ جی نون کون ہے؟ فرشتے۔ فرشتے۔ حدیث مبارکہ میں نے اس بارے میں بتا دی، اور یہ ہے کہ اس کا شان نزول بھی یہ ہے اس آیت کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ اب یہ کلام اللہ کا ہی ہے، جو ہے فرشتوں کی بات، لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اب فرشتے کہتے ہیں نتنزل الا بامر، سوری، وما نتنزل الا بامر ربک۔ پہلی چیز یہ جو ربک ہے، یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور ان کی شان بڑھانے کے لیے اللہ نے نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ضمیر جو ہے وہ کس طرف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو وما نتنزل، نہیں ہم فرشتے اترتے، بریکٹ میں کیا کرنا ہے؟ فرشتے نہیں فرشتے، نازل کرتے۔ نہیں ہم بریکٹ میں فرشتے تنزل اترتے الا بامر ربک۔ آپ ترجمہ کریں، مگر تیرے رب کے حکم سے۔ مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ، بالکل جی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں یفعلون ما یؤمرون، کہ وہ کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور وہ اس کی نافرمانی کسی صورت میں بھی نہیں کرتے۔ فرشتوں کا یہ وصف ہے کہ ان کو وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، کہ ان کی اپنی وہ فری ویل آف چوائس ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کرنے لگا تھا چپ کا، کہ وہ پروگرامنگ جو کی ہے یا ان کی جو طبیعت وہ بنائی یہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اللہ ہی کا حکم مانیں گے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے، کہ ہے ہی نہیں مرضی۔ کیوں جی؟ جی 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 یا اگر ہے بھی تو وہ اللہ کے تابع ہے۔ تو اب جناب میرے ساتھ اب آئیں، وما نتنزل، ترجمہ کریں۔ اور نہیں ہم فرشتے اترتے اور نہیں ہم اترتے فرشتے اترتے الا بامر ربک، مگر تیرے رب کے حکم سے۔ تیرے رب کے، تیرے مگر رب اے کے رسول حکم سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کے حکم سے یہ کر لیں بے شک، اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ کا کی ضمیر کس طرف ہے۔ مگر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کے حکم کریں، سے۔ تیرے رب کے حکم سے۔ ہو گیا جی یہ چیز؟
جی ہوں اب دیکھیں کہ لفظ جو آ رہا ہے لہو، لہو ترجمہ کیا ہوگا لہو کا؟ اسی کے اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے۔ ہم نے پڑھا تھا ما بینا ایدینا وما خلفنا وما بینا ذالک، تین چیزیں ہیں۔ بینا ایدینا کے دو ترجمے پڑھے تھے ہم نے، کیوں جی؟ جی آگے جو لفظی ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ کے درمیان ہے اور ان ہمارے درمیان دو کے درمیان پڑھا تھا، اور دوسرا ترجمہ کیا پڑھا تھا جو اس کا مجازی معنی ہے، جو سامنے ہم سے آگے ہے، ہمارے سامنے جو ہمارے آگے پیچھے آگے ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے آگے ہے، جو آنے والا ہے۔ یا تو یہ ہوگا کہ آگے جو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آ چکا ہے، آگے ہو چکا ہے۔ وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہونے والا ہے، پیچھے ہے۔ وما بین ذالک، جو ان کے درمیان اس کے درمیان اور جو ان کے یا جو اس کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی اب یہ کیا چیز ہے؟ ایک تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو پہلے زمانہ گزر چکا ہے، بین ایدینا، جو ہم سے پہلے گزر چکا ہے۔ وما خلفنا کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارے بعد میں آنے والا زمانہ ہے۔ اور وما بین ذالک، اور جو ان کے درمیان میں، وہ کون سا ہوگا؟ موجودہ جو اب گزرا ہے، وہ موجودہ ہوگا جی۔ ایک ماضی ہو گیا، ایک مستقبل ہو گیا، اور اس کے درمیان حال۔ تو پتہ چلا کہ پوری ایک اینٹیٹی بن جاتی ہے ماضی، حال اور مستقبل کی۔ تو فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ لہو، اسی کے اللہ کے لیے اسی ہے۔ کے لیے۔ ایک تو یہ ترجمہ ہو گیا وقت۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں تو حدیث کے مطابق، اب میں کہہ رہا ہوں، اوپر ہم نے نون کا لفظ استعمال کیا۔ نون اگر عظمت کے لحاظ سے جبرائیل نے اپنے لیے استعمال کیا تو پھر بھی ٹھیک، اور اگر نون سارے فرشتوں کے لیے کیا ہے تو پھر سارے ہی فرشتے یہ بات کہہ رہے ہیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ کیا؟ لہو ما بین ایدینا، ترجمہ کریں آپ اس کا۔ اور اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے، ہمارے آگے ہے، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے، ٹھیک ہے، آگے جو کچھ بھی ہے۔ وما خلفنا، اور جو ہمارے اور جو ہمارے پیچھے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اشیاء میں سے جو آگے ہیں، جو پیچھے میں سے ہیں۔ وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان میں، وہ کون ہوگا؟ وہ فرشتہ خود ہوگا یا فرشتے خود ہوں گے؟ کیوں جی؟ جی تو یہ عظمت ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم بذات خود کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ کیوں جی؟ کچھ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی آ گئی ہوگی۔ ایک زمانے کے لحاظ سے اور ایک مادے کے لحاظ سے ہم نے ترجمہ کیا۔ اب ہم ترجمہ اس کو اسی طریقے سے کریں گے، اور پتہ یہ بتائیں گے کہ یہ عظمت ہے فرشتوں کی یا اس فرشتے کی کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور جو وقت ہے اس کو بھی کس کا کہہ رہا ہے؟ لہو، اس اللہ کے لیے۔ تعالیٰ اب وہ سوال جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، آپ کو سورہ والضحیٰ یاد ہے ڈیفینیٹلی؟ جی کیا جی؟ جی والضحیٰ واللیل اذا سجا، آگے کیا ہے؟ ما ودعک ربک ما وما ودعک قلى، ربک وما قلی کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ ہی تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیدار ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ترجمہ تھا پروفیسر صاحب؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ جی اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا اور مشرکین تانے دینے لگے تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی تھی، تو اس وقت پھر یہ آیات جو ہیں سورہ والضحیٰ کی یہ نازل ہوئی تھی۔ تسلی،
مطلب جی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ میرا کام جو میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، وہ تو یہ ہے کہ آیات جب چاہیں، جب میں چاہوں گا، مجھے حالات کا پتہ ہے، میں نے اس کے مطابق اپنی آیات اتارنی ہے، یہ میرا کام ہے، کیوں جی؟ بالکل جی تو میں نے نہیں چھوڑا۔ یہاں بھی وہی ایکسپریشن تقریباً آ رہا ہے، وما کان ربک، یہاں بھی ڈائریکٹ کس سے خطاب ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نسیہ کا مطلب ہوتا ہے بھولنے والا، جی جیسے اوپر آ گا نا تقیہ، ڈرنے والا، پرہیزگار جو تھا یہاں نسیہ، جی نسیان سے نکلا ہے بھولنے والا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں 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 ہے، کہ وہ نہیں بھولا کہ بھئی تجھے نہیں بھولا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی صورت میں بھی بھولا، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ وہی جو ہے آپ کا دل اور چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک جناب ہوا پکا پکا جملہ معترضہ۔ پروفیسر صاحب ذرا اس کا ترجمہ کیجئے گا۔ جی وما نتنزل، اور فرشتوں نے کہا کہ ہم نازل نہیں ہوتے الا بامر ربک، مگر تیرے رب کے امر سے، لہو ما بین ایدینا، اور اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے کہ جو کچھ ہمارے آگے ہے یعنی ہم سے پہلے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے بعد میں ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے مابین ہے، وما کان ربک نسیہ، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، بالکل جی۔ اور تعارف رب کا، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ، ایک۔ دوسرا کیا ہے؟ لفظ جو آج پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، پہلے ویسے آ چکا ہے، وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هل تعلم له سمیہ، سمیہ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، 2 دفعہ جی پڑھ چکے ہیں۔ بالکل، کیا سمیہ کے معنی تھے؟ ہم نام، ہم نام، ویری گڈ۔ تو ہمیں پتا ہے کہ حل تعلم لہو سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی ہم نام؟ نہیں جی، اللہ اگر ہے تو ہم نے کسی بندے کا نام پہلے یا بعد میں نہیں سنا، کیوں جی؟ بالکل جی بالکل بنائے گا صفات میں بھی یا اللہ کا جو اصلی نام ہے تو وہ شرک ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہہ رہے رب السماوات والارض کا ترجمہ جی آپ آرام سے کریں جی۔ آسمانوں آسمانوں اور اور زمین کا زمین کا رب، رب، وہ کر لیں، وہ آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے ان دونوں کے درمیان ہے درمیان، اس کا رب جو ان دونوں کے درمیان ہے، اب کر لیں سب کا رب ہے، یا دو، اور جو ان کے درمیان ہے کا رب ہے، جی کا رب ہے۔ رب۔ میں کرتا ہوں ذرا، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان کا رب ہے۔ کریں جی ذرا، رب السماوات والارض وما بینہما، داؤد بھائی۔ جی سر، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ ان کے درمیان، ان دونوں کے درمیان، جی، جی اور ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب جی، کا رب مطلب ہے۔ سماوات بے شک 7 بھی ہوں گے، لیکن جی سماوات یہاں ایک ہی لفظ ہے، اور جی ارض بے شک ایک ہی ہوگی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ الطلاق ہے میں نے بتایا تھا اس کے آخر میں مثلہن کہا ہے، زمینیں بہت ساری ہیں، بہرحال یہاں زمین ہے تو وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، جو ان کے درمیان ہے، اس کا رب ہے۔ رب رب کس کو کہتے ہیں جی؟ پالنے پالنے والا،
پالنے والا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بڑی کائنات یہ ساری ان دو الفاظ کے اندر آ جاتی ہے، اس سب کا رب، اور رب کے 4 معنی آئے ہیں، ان میں جی سے 2 کا لفظ کرتے ہیں پالنے والا، پروردگار اور مالک، جی کیوں جی؟ جی جی سر۔ اب کیا بنتی ہے اس اللہ سبحانہ و تعالی کا حق، کیا بنتا ہے؟ فَعْبُدْهُ، ترجمہ کریں ذرا تو 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 اس کی عبادت کر۔ اس کی ہاں جی، عبادت تو اس لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ تو یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کریں اپنے ترجمے کے لیے، تو صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی عبادت کر۔ جی آگے لفظ آ رہا ہے جی وَاسْطَبِرْ، اس کا تھوڑا سا سنتے ہیں، یہ تا جو ہے تا الگ سے آ جائے، جیسے نزلہ تنزلہ، استطاع اور استطاع دونوں میں کا فرق بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے طاقت رکھنا اور ایک ہوتا ہے اس سے زیادہ طاقت رکھنا، وہ تے آتی ہے اس کے اندر زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے، یا اس کو زیادہ معتبر بنانے کے لیے۔ یہاں جو تا تھی وہ تو میں بدل گئی، یہ مفسرین نے لکھا ہے جی، لفظ اصل میں وَاصْبِرْ ہی تھا ہمارے سمجھنے کے لیے۔ کیا مطلب ہوتا ہے وَاصْبِرْ؟ صبر کر۔ اور صبر کر، صبر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جمع رہ، اور تو جمع رہ۔ جمع رہ، اور وَاسْطَبِرْ کا مطلب ہے خوب جمع رہ۔ وَاسْطَبِرْ کا مطلب کیا ہوگا جی؟ تو خوب جمع رہ۔ اور خوب جمع رہ کس بات پر؟ لعبادتہ، اس کی عبادت کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے خوب جمع رہے۔ اب میں پروفیسر اپنے پوچھوں گا غلام سرور بھائی سے، عبادت کیا ہوتی ہے جی؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا جی، اور اس کے احکامات کو ماننا، سارے عبادت میں آ اللہ جاتے کی بڑائی بیان کرنا، اس کے احکامات کو ماننا۔ جی آپ نے داؤد بھائی؟ جی سر اپنے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارنا۔ ٹھیک ہے، اور اس کو مختصراً کہیں گے حقوق اللہ اور جی حقوق العباد جتنے بھی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق گزارنا، اور جی اس اللہ کے حکم کے اندر ہی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کیوں جی؟ صحیح جی ہے۔ سر۔ کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو لہذا وہاں سنت آ جائے گی، کیوں جی؟ جی ٹھیک۔ جی تو یہاں بنا وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، ابھی پڑھتے ہیں، اور اس کی عبادت پر جمع رہے۔ جمع رہ۔ بالکل جی ٹھیک ہے۔ اب جی گزارش یہ ہو رہی ہے کہ یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ نبی وسلم۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ تو کیا وہ جمع نہیں رہتے تھے؟ بالکل جمع رہتے تھے۔ تو یہ خطاب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، وہ انڈائریکٹلی پورے کے پورے بندے جنہوں نے یہ پڑھا ہوا ہے یا جو انسان ہے سب کے لیے ہے یہ، جی کہ اس کی عبادت کرو، جو بھی اس کو پڑھ رہا ہے فَعْبُدْهُ، تو اس کی عبادت کر، وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر جمع رہ۔ آگے جی حل تعلم لہو سمیہ، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ حل تعلم، کیا تو اس کا ہم نام جانتا کیا ہے؟ تو جانتا ہے لہو اس کے لیے اس کے لیے سمیہ ہم کوئی نام، ہم نام، کوئی کوئی ہم نام، یہ تو چھوٹا سا ہم نام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے تو 99 نام ہے اور ایک اللہ ہے، کیوں جی؟ جی
उन सारी चीजों को कि वो लामहदूद हैं, मुतलिक हैं, क्यों जी? जी जी ऐसा नाम किसी और का हम नहीं जानते, क्यों जी? कि जानते हैं नहीं नहीं सर, कि इस जमीनों आसमान के दरमियान कोई ऐसी चीज हो जिसका रहम लामुतनाही हो, लामहदूद हो, करम है तो लामहदूद हो, वुद है तो वो लामहदूद हो, को है? नहीं सर। नहीं है जी। ये है मतलब समिया का हम नाम जी। अब इसका तर्जमा करेंगे डॉक्टर दाऊद भाई। जी सर। रब्बुस रब्बुस समावाति वल समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। जी, रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। आसमानों और जमीन वो कर लेना, वो और जो कुछ उन आसमानों दोनों के दरमियान है, उन सब का रब है। जी जी, वो आसमानों और जमीन और उन दोनों के दरमियान जो कुछ है, उन सब का रब है। फअबुदहु, तो तू उसकी इबादत कर। वस्तबिर लिइबादतिही, और तू उसकी इबादत के लिए जमा रह। हल इबादत तालमु पर लहू कर लेते हैं समिया, जमा रह जी। क्या जी, और तू उसकी इबादत पर जमा रह। हल तालमु लहू समिया, क्या तू उसका कोई हम नाम जानता है? क्या तू उसका कोई हम नाम जानता है? नहीं जी, कोई नहीं जानते हम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अकेला है, वो एक ही नाम वाला है, अल्लाह। यहां तक जी हो गया जुमला मुतरिदा। अब आगे चलें जी। जी आगे जनाब आ रहा है आखिरत का मंजर और इंसान की फिक्र। इंसान की फिक्र क्या है? इंसान कभी तो कहता है कि जमाना जो है वो मुझे मार देता है। ये पूरा जो अल्फाज हैं, ये अल्लाह ताला के अपने अल्फाज का कुछ तर्जमा मफहूम बता रहा हूँ। सूरत दहर उसके कि हमें नहीं मारता मगर जमाना मार देता है। कि वक्त गुजरता जाता है, हम कमजोर होते जाते हैं, और एक वक्त वो आता है कि हम इस दुनिया से चल बसते हैं। ये हमारा ईमान नहीं है। या इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकूना इल्ला दहर। माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे जी। ठीक है जी। और यहाँ भी क्या है, उनका जिक्र करते हुए, और हमारा ईमान ये है कि हमें अल्लाह मारेगा, मारता है, और फिर हम बरज़खी जिंदगी अल्लाह चाहेगा तो करेंगे, वरना कियामत आ जाए आज भी तो हमने खत्म हो जाना है। लेकिन खत्म जरूर होना है, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदा करना है और जमीन के अंदर से निकालना है। क्यों जी? यही है हमारा। जी और फिर हमने अल्लाह के सामने हाजिर होना है। और आगे जो मंजर आ रहा है उसको भाइयों बड़ी शिद्दत के साथ मैं इंतहाई गुजारिश करूंगा कि डूब के पढ़िएगा आज जी। तो वयकूलुल इंसानु, और अल इंसान है तो तर्जमा क्या होगा? बनी नोए इंसान कहते हैं। बनी नोए इंसान, इंसान क्या या इंसान कहता है। ये तर्जमा ठीक है? ठीक। हाँ जी। हमारे अंदर अगर इंसान कहता है तो मतलब वही है कि जिन्स इंसान की जितनी भी है सारे वो कहते हैं। आइजा मा, ये जो लफ्ज मा है ये इजाफी है हुस्न के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ अल्फाज, जैसे मैंने बताया था कि बा आ जाता है, या किसी जगह पे मिन आ जाता है, यहाँ इस जगह पे मा आ गया, इसके मानी नहीं करेंगे जी। अच्छा, मित्तु, मित्तु ये मैं है मर जाऊँ। जी, मैं मरूंगा। ठीक है। आइजा मा मित्तु, क्या जब मैं, आगे करें जी, क्या जब मैं मर मर जाऊंगा। जाऊंगा। मर जाऊंगा, ला यकीनन। यकीनन
सौफा करीब करीब अन करीब उखराजू मजहूल जुमला है, निकाला जाऊंगा, निकाला जाऊंगा, मैं निकाला जाऊंगा, हैया जिंदा जिंदगी से करके, जी जिंदा या जिंदा करके, ठीक है। तो तर्जमा किया है कि क्या क्या जब मैं मर जाऊंगा तो यकीनन मैं अन करीब जिंदा करके निकाला जाऊंगा, ये सवाल है, क्यों जी? जी ये तो मैंने तर्जमा किया, आप मेरे साथ करें। वयकूलुल इंसानु, वो इंसान कहता है, कहता है, और इंसान कहता है, इन्वर्टेड कॉमास, अइज़ा मित अइज़ा मा मित्तु, तर्जमा क्या क्या जब मैं मर क्या जाऊंगा जब मैं मर क्या जाऊंगा जब मैं मर जाऊंगा, लसौफा उखराजु हैया, यकीनन क्या निकाला जाऊंगा, तो यकीनन मैं अन करीब, यकीनन को अभी छोड़ दें, तो अभी अल्लाह को छोड़ देते हैं, तो अन करीब मैं निकाला जाऊंगा, जिंदा निकाला जाऊंगा, निकाला जाऊंगा, हैया जिंदा जिंदा करके, जिंदगी दे के, ठीक है जी। जी तो ये जनाब हुआ जिंदा करके निकाला जाऊंगा, ये तर्जमा हुआ। आपने गुलाम सरवर भाई तर्जमा करें जरा इसका, हमें समझाएं। वयकूलुल इंसानु, और इंसान कहता है, आइज़ा मा मित्तु, क्या जब मैं मर जाऊंगा, ला सौफा उखराजा लसौफा लसौफा उखराजा हैया, उखराजु हैया, जी उखराजु हैया, तो अन करीब क्या मैं जिंदा करके निकाला जाऊंगा। अच्छा, अब मैं लाम का तर्जमा करता हूँ। इंसान कहता है, क्या जब मैं मर जाऊंगा तो क्या यकीनी तौर पर मैं अनकरीब जिंदा करके निकाला जाऊंगा, क्यों जी? ठीक हो गया जी। ठीक है। तो लाम का यकीनी तौर पर हमने कर लिया। आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है कि अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन क़ब्ल, अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैया। तो आप तर्जमा करें जी, अवला यज़कुरुल इंसानु, फाइल है इंसान, क्या इंसान को याद नहीं है? जी क्या इंसान को याद नहीं है, याद नहीं है, जी, यज़कुरु जिक्र करना भी होता है, यज़कुरु याद करना भी होता है, ला यज़कुरु याद नहीं करता इंसान, अन्ना भी है, अन्ना का मतलब क्या होगा? बेशक अन्ना हमने, ना है, बेशक बेशक हमने, हम ही ने, बेशक हमने। आगे फिर आ रहा है खलकना, हमने तकलीफ हमने पैदा किया, तो दो बार हम आ रहा है, तो तर्जमा क्या बनाएंगे? बेशक हम हम ही ने बेशक उसे हम पैदा ही किया। ने, उससे पैदा जी किया, हम ही ने, खलकनाहु उसे पैदा उसे किया, मिन क़ब्लु इससे पहले इससे पहले। माशाल्लाह आप तर्जमा कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह फसल पकती जा रही है, और वो किसान जो है वो देख के खुश हो रहा है कि भाई आप फसल जबरदस्त है जी। काटने का फसल नहीं जी, काटना नहीं, ये बढ़ती जाएगी, जन्नत में इंशाअल्लाह, लेके जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए इसके लिए ये अल्लाह के अल्फाज हैं, ये कटने वाली है ही नहीं, इसके अंदर भी हमेशगी है, हमेशगी जी। तो क्या इंसान को याद नहीं कि बेशक हम ही ने उसे पहले पैदा किया था, वलम यकु शैआ, और वो कुछ भी नहीं था, नहीं था, वलम यकु शैआ, और तो कुछ भी नहीं था। जी। अब अकु याकू, आपको पता है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने ही कहा था ना आकू, जी कि मैं इससे पहले वो
भूली बिसरी हो गई होती ऐसे, या मैं ना होती, तो वो है याकू। लफ्ज कुन है असल में, तो या वो इखलास की वजह से वो नून कट गया तो याकू हो गया होना। जी आप दोनों आयात का तर्जमा करेंगे अपने कैसर भाई। वह यकूल इंसान, और इंसान कहता है, आइजा मा मित्तु, क्या जब मैं मर जाऊंगा, लसौफा उखरजु हय्या, तो क्या यकीनन मैं जल्द ही जिंदा करके निकाला जाऊंगा। वेरी गुड। अवला यज़कुरुल इंसानु, क्या इंसान को याद नहीं है, या क्या इंसान याद नहीं करता, अन्ना खलकनाहु मिन कब्ल, कि बेशक हम ही ने उसे पहले, इससे पहले पैदा किया, वलम यकु शैया, जबकि वो कुछ भी ना था। माशाल्लाह जी। अच्छा जी, अब लफ्ज आ रहा है आगे और वक्त हमारे पास 3 मिनट हैं, तो वल्लाही का तर्जमा क्या होता है? अल्लाह की वल्लाह, अल्लाह ही के लिए। अल्लाह की कसम। तो वाओ तल्लाही वल्लाही हमने हरूफे जर में पड़ा हुआ है, कसम के लिए आता है। तो यहाँ भी है फवा रब्बिका, तर्जमा करें जी जल्दी जरा। तेरे 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 रब की कसम। खूबसूरती है इसमें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, अल्लाह कसम उठा रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ करके, तेरे रब की कसम। क्यों जी, खूबसूरती है या नहीं? फवा रब्बिका का तर्जमा करें, और तेरे रब तेरे रब की कसम। क्या? लनाशुरन्ना, इतना ही। यकीनन हम, हम उन्हें जरूर यकीनन हम इकट्ठा इकट्ठा करेंगे। कर लें, असल में तो यह है कि उठा के इकट्ठा करना, तो हम अभी तर्जमा जल्दी में कर रहे हैं। यकीनन हम जमा करेंगे हम उनको, उनको, वशयातीन, और और शैतान को सब शैतानों को भी। तो तेरे रब की कसम, यकीनन हम उन्हें और शैतानों को भी, तर्जमा जी आगे करें, जमा करेंगे। इकट्ठा करेंगे। जी जमा करेंगे, बिल्कुल। फिर गए सुम्मा, जल्दी जरा। फिर आगे है लनूहदिरन्ना, हाजिर अपनी जुबान का लफ्ज है। जी तो लाम पहले आ गया है, नून मुशद्दद आखिर में है। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसका मतलब है ताकीद दर ताकीद। तो हम जरूर हाजिर करेंगे हम, लनुशिरन्नहुम, जल्दी करे जरा। हम जरूर हाजिर करेंगे, हम उन्हें उन जरूर सबको। हाजिर करेंगे। अब जनाब आ रही है अहम चीज, हाउला जहन्नमा। जहन्नम समझ लें कि बहुत बड़ी जगह है, तो हाउल का मतलब होता है इर्द गिर्द। जी, हाउला जहन्नमा, जहन्नम के, जहन्नम के इर्द गिर्द। जिसिया लफ्ज है, पहले नहीं आया शायद। जिसिया का मतलब है घुटनों के बल, घुटनों के बल गिरा हुआ, घुटनों के बल गिरा हुआ। अब ये तसव्वुर करें, जहन्नम है बहुत, उसके अंदर आग जल रही है, और ये जनाब यूं घुटनों के बल गिरे हुए हैं और देख रहे हैं, तो क्या हालत होगी जी? ये हर एक बंदे को देखना है, हर बंदे को, हर बंदे को हमें भी देखना है। और आगे फिर हदीस कल सुनाएंगे। तो आप तर्जमा करें जी जल्दी जल्दी, कैसर भाई कर दें। रब्बुका, नब्बिका, रब्बिका, तो तेरे रब की कसम, लनाशुरन्नहुम वश्शयातीन, हम उन्हें और शैतानों को जरूर जमा करके रहेंगे। सुम्मा ला करेंगे करेंगे कर जी। सुम्मा ला नुहदिरन्नहुम, फिर हम उन्हें जरूर हाजिर करेंगे, हौला जहन्नमा, जहन्नम के इर्द गिर्द, जिसिया, घुटनों के बल। गिरे हुए कहें, घुटनों घुटनों के बल गिरे हुए। जी, तो जी, ये